پاکستان کی اکانومی کا ایک مین پلر ہے اور یہ پچھلی گورنمنٹ میں کام جو تھا اس کے اوپر ایک کہیں کہ تعطل کا شکار ہو گیا تھا تو بات غلط نہیں ہوگی. وزیر اعظم اسی سلسلے میں 4 روزہ دورے کے اوپر 4 جون کو چین جا رہے ہیں اور اس دورے میں یہی چیزیں ڈسکس ہوں گی اور پاکستان میں یہ معاملات کس طرح سے آگے بڑھیں گے. چین کے ساتھ جو ہماری جو بیسک کہہ لیں کہ سی پیک کے جو معاہدات اور ایم او یو سائن ہوئے تھے, جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی, اس پر کام فردر کب کس طرح آگے بڑھنا ہے, اس پر ساری ڈسکشن ہوگی. اور اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کل وفاق کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی بات کی اور آج انہوں نے ایک دھمکی دے دی ہے ایک بار پھر سے. یہ بھی ہم آپس میں بات کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ. اور سابق صدر عارف الوی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں, افراد کے خلاف ہیں. یہ افراد کے خلاف ہونا جو ہے یہ کتنا قصود مند کام ہے, یا افراد کے خلاف ہو کے ہم کوئی سیاسی راستہ نکال سکتے ہیں, یا افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں, اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. اس کے علاوہ کل جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی ان کی طرف سے یا ان کے ایکس کے اکاؤنٹ کے اوپر ایک کلپ جو ہے وہ 27 مئی کو جو جاری کیا گیا تھا, کل اس حوالے سے بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کی تردید کی اور کہا کہ وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں چلا رہے جو چیئرمین سابق بانی پی ٹی آئی ہیں. تو اس کے بعد آج پھر 2 گھنٹے پہلے, اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں تقریباً 2-2.5 گھنٹے پہلے, اسی طرح کا ایک ٹویٹ جو پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی سلامتی سے متعلق ٹویٹ ہے وہ ایک بار پھر اپلوڈ کر دیا گیا اور بڑے واشگاف الفاظ میں کیا گیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس انفارمیشن جو ہے وہ پوری نہیں ہے, یا جو شرجیل میمن صاحب ہیں ان کے پاس انفارمیشن پوری ہے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے. اور ہمیں جوائن کیا ہے آج جناب خالد فاروقی صاحب نے لاہور اسٹوڈیو میں, ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نور اللہ صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سلیم شیخ صاحب. آپ سب کا بہت شکریہ. خالد فاروقی صاحب, یہ پہلے بات کر لیں ہم چین کی, جو 4 جون کو وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں. تو ایک طرف آپ ہمیں پہلے یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہم ایک ایونیو کو اوپن ہم نے کیا ہے, جو مڈل ایسٹ کے ذریعے جو ویسٹ ہے اس کے سرمایہ کاری ہم چاہتے ہیں, جس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا تھا کہ شاید جو سی پیک ہے وہ چونکہ ایک بہت زیادہ پریشر تھا پاکستان میں, جو پچھلا دور تھا پاکستان تحریک انصاف کا, اس میں تو سی پیک کو تو ٹارگٹ کیا گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. تو لگ یہ رہا تھا کہ شاید یہ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ سی پیک کے اوپر کوئی کمپرومائز کر جائے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے ایسا تو پہلے دن سے میں نہیں محسوس کرتا, اس لیے کہ اس حکومت کا ایک انیشیٹو بھی تھا اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کی پالیسی میں سی پیک کی اہمیت جو ہے پہلے دن سے بہت زیادہ ہے اور ترجیح دی ہے انہوں نے. تو جو پچھلا آپ نے جس دور کا ذکر کیا اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس پہ کافی ناخوشی بھی پائی جاتی تھی, چین کے اندر بھی اس پہ کوئی اطمینان نہیں تھا. جس طرح سے انہوں نے آتے ہی سی پیک کو سلو کیا, اور بلکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ان کے جو ایک منسٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ 2 سال کے لیے اگر مؤخر بھی کر دیا جائے. اچھا, اب وہ کہاں سے ان کی باتیں کہاں سے جا کے ملتی ہیں, کہاں سے اشارے ملتے ہیں, کیوں انہوں نے ایسا کہا, یہ بڑی غیر ذمہ داری کی بات تھی کہ $60 بلین کا پروجیکٹ جو ہے جہاں پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ایک ہو چکی ہے, اور اس کے بارے میں آپ اس طرح کی بات کریں. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ دوبارہ سی پیک والا جو ہے یہ اس پہ کام شروع ہو گیا, اور ہم نے دیکھا کہ جو پہلا ڈیکیڈ تھا اس میں کام تو آلموسٹ سارے مکمل ہوئے, لیکن پاکستان کے اینڈ پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہماری حکومتی سطح پہ جو کچھ وہ جو دور اسپیشلی جو 3 سال کا 3.5 سال کا گزرا, اس میں بھی بہت سی چیزیں جو ہے اس پہ ہم پیچھے رہ گئے. ہم نے اپنا وقت جو یہاں پہ ڈومیسٹک کام تھا وہ مکمل نہیں کیا. تو وہ اب حکومت نے, احسن اقبال اس میں آپ کو پتہ بڑی دلچسپی لیتے ہیں, اور سی پیک کے بارے میں میں کبھی سوچتا ہوں کہ اس شخص کا ایک خاص ایک سمجھے کہ جنون ہے اس پروجیکٹ میں. بڑی اچھی بات ہے, کوئی ایسا حکومتی نمائندہ ہونا چاہیے. اب یہ جو پرائم منسٹر کا دورہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلا ہمارا جو 10 سال کا جو دور گزر گیا, جو ٹائم گزرا, یہ بیسیکلی جو انرجی پروجیکٹ سے اس کے حوالے سے تھا, جو انفراسٹرکچر تھا اس حوالے سے تھا. ابھی ہم جس چیز میں چائنا کے ساتھ یہ بیسیکلی لانچنگ ہے رسمی طور پہ ایک سیکنڈ فیز کی, جسے کہا جاتا ہے اپ گریڈڈ فیز 2.
تو یہ اپ گریڈڈ فیز 2 میں پاکستان جس چیز میں تعاون چاہ رہا ہے چائنا سے وہ ہے زراعت میں ترقی، کہ زراعت کو ہم جدید خطوط پہ کس طرح استوار کر سکتے ہیں جیسے چائنا میں ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں زراعت جو ہے اس نے مرحلہ وار ترقی تو کی ہے، لیکن آج بھی ہم اپنے دیگر ممالک کو دیکھیں، خطے کے ممالک کو دیکھیں تو ہم ان سے پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. ہماری پیداوار جو ہے وہ اتنی نہیں، زمینیں بہت زرخیز ہیں لیکن شاید وہ طریقہ کار جو ہے ہم جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر سکتے. اچھا یہ پاکستان اس میں بہت ان سے تعاون چاہتا ہے چائنا سے، اور اسی پیٹرن پہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زراعت کو آگے بڑھائیں. اگر چین اس میں پاکستان سے تعاون کرتا ہے تو میرے خیال کے مطابق پاکستان جیسا ملک جو کہ ایک زرعی ملک بھی ہے اس پہ بہت زیادہ چانسز ہیں. آپ دیکھیں کہ جو پاکستان میں اس وقت بھی ہماری شرح نمو ہے، آج کے دن اگر ہم بات کریں تو آج کے دن بھی ہماری جو شرح نمو ہے زراعت میں بہت مثالی ہوئی ہے. 5.5 to 6% کے حساب سے ہم نے زراعت میں ترقی کی ہے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا اور اس پہ کام ہوگا تو ہم اپنی زراعت کے ساتھ بہت ترقی کر سکتے ہیں. اسی طرح آئی ٹی سیکٹر میں چائنا سے ہم تعاون چاہتے ہیں، یہ بڑا اچھا ہے. پھر ایک دو پروجیکٹس اور ہیں، مثال کے طور پہ قراقرم جو ہائی وے ہے اس کی ری الائنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، ریل کا جو پروجیکٹ ہے یہ ہے. تو یہ کچھ منصوبے ایسے ہیں جو بڑی دیر سے، آپ کو پتا ہے کہ جو ریل پروجیکٹ ہمارا تھا ML1 اسے میں کہتے ہیں، تو یہ پروجیکٹ ایسا تھا جس پہ بہت کافی ٹائم پہلے کام مکمل ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا. اب میرا خیال ہے کہ جو سیریسنس یہ حکومت شو کر رہی ہے اور جس طرح سے دل جمی سے یہ کام کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم 2-3 سال میں بڑی اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ہمیں وہ چیزیں، کیونکہ ابھی تک پاکستان پر جو انویسٹمنٹ یہاں پہ ہونی تھی وہ ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس میں امداد بھی شامل ہے، اس میں قرضے بھی شامل ہیں. وہ قرضوں کا بوجھ پاکستان پہ یقینی طور پہ آیا، لیکن اگر ہم نے ساتھ ہی اس پہ اسی سپیڈ سے کام کیا ہوتا تو ہمیں قرضوں کا بوجھ محسوس نہ ہوتا. اور ویسٹ کا دیکھیں جتنا پروپیگنڈا ہے، ڈیٹ ٹریپ کا جو پروپیگنڈا وہ کرتے ہیں اور انہوں نے چائنا کے خلاف بالخصوص کیا، لیکن پاکستان نے تو ہمیشہ اس کو نہ تو کبھی تسلیم کیا اور نہ ہی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم کسی ایسے ڈیٹ ٹریپ کا شکار ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ میں نے بتایا کہ جو بنیادی طور پہ کچھ کام کرنے والے تھے وہ نہیں ہوئے تو ہم پہ برڈن آیا. اب اگر ہم وہ سارا کچھ جو انڈسٹریل زون بننے تھے، جس طرح زراعت والی بات ہو رہی ہے، جس طرح آئی ٹی سیکٹر میں پاکستان نے بڑی مثالی ترقی کی ہے، آپ دیکھیں کہ ہم بڑی جلدی سے اس میں بہتر ہوئے ہیں. اسی طرح ایک اور امپورٹنٹ جو چائنا کے ساتھ ڈسکشن میں پرائم منسٹر کے آئے گا، شیڈیول میں ایسا اس طرح نہیں کہا جا رہا لیکن حکومت اس میں کرنا چاہ رہی ہے، بات کرنا چاہ رہی ہے چائنا سے، وہ ہمارے انرجی پروجیکٹس ہیں کہ ہم کہاں پہ چین کی کمپنیوں سے تھوڑی رعایت کہاں پہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویسے وہ اگر انڈسٹری لگ جاتی تو وہ جو سرپلس وہ کوئی ایشو نہیں بننا تھا. اور اس کے علاوہ ایک جو اور معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں چائنا سے، ان کی آپ کو پتا ہے کہ چائنا رول اوور بھی قرضہ کرتا رہا ہے، چائنا مزید قرضہ بھی پاکستان کو دیا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان IMF کے ساتھ مذاکرات میں بھی کامیاب ہوا. اچھا اب ایک طرف سے IMF کا پریشر بھی ہے، ویسٹ کا پریشر ہے، امریکہ کا، یورپ کا، تمام ڈونرز جو IMF کے ان کا پریشر ہے. اس میں پاکستان چائنا سے اپنے 1-2 قرضے ایسے ہیں جن کی وہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس کی کوئی ایکسٹینشن ہمیں مل جائے، ایکسٹینڈ کر دی جائے مدت اس کی. اگر وہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے مدت تو پاکستان کا یہ جو اس وقت IMF کے ساتھ پاکستان کا جو پروجیکٹ جو چل رہا ہے، نئی نیگوسیشن جو ہے، وہ تقریباً کوئی $8.5 بلین کی ہے اور $5.5 بلین کا وہ ہے پاکستان ان کے ساتھ چاہتا ہے. تو گورنمنٹ کے پاس اتنی سپیس ہوگی پھر کہ آپ اگلے 4-5 سال کے اندر اپنے جتنے پروجیکٹس ہیں ان پہ اگر ماحول بالکل ٹھیک رہتا ہے، ایسے ہی رہتا ہے، اس میں آپ ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر سکتے ہیں، آپ کو راستہ مل سکتا ہے. بالکل صحیح. یہ معاملہ ہے. نور اللہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو سی پیک والے چکروں میں میرا خیال ہے دورے شورے بھی کرتے رہے چین. جی بالکل، مجھے دو مرتبہ موقع ملا، بڑے ہائی لیول کی وہاں کانفرنسز اور سیمینارز اٹینڈ کیے. تو BRI اوور آل جو ان کا پروجیکٹ ہے، سی پیک اس کا ایک بڑا پارٹ ہے، اور اس ایریا میں ہمارے ہاں وہ جو 3.5 سال کا اگر گیپ نہ آتا تو ہماری بہت ساری چیزیں مکمل ہو چکی ہوتی. وہ سنا ہے چائنی مسترب بھی بڑے ہیں کہ آپ کرتے کیا ہیں، لیکن میرا خیال ہے ظاہر ہے انڈرسٹینڈنگ ان کی بھی ہے بڑی کلیئر، انہیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کیسے چل رہی ہیں چیزیں. اب وہ جس طرح سے آگے چل رہے ہیں، سیکنڈ فیز کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ML1 کی تیاریاں بالکل مکمل ہیں، اس پہ بہت سارا کام ہو چکا ہے، میرا خیال ہے اس کو لانچ کر رہے ہیں ہم. تو ہم بڑے پازیٹیو سائڈ سے آگے جا رہے ہیں.
جیسے بھی بات کر رہے تھے فاروقی صاحب, ہمارے جو ریزروز ہیں اس وقت ہم ایک تھوڑا سا کمفرٹیبل پوزیشن میں آ رہے ہیں, تو اگر وہ کچھ ہمارے قرضے ری اسکیجول ہو جاتے ہیں اور ہم چیزیں لے کر آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. تو یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے, جس میں نہ صرف فردر جو انویسٹمنٹ ہے فیز 2 کے حوالے سے جو ایکسٹینڈڈ پروگرامز ہیں وہ آنے ہیں, موجودہ پروگرامز کی سپیڈ جو ہے وہ دیکھی جائے گی کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں. ہاں, جو انڈسٹریل زونز اور اکنامک زونز بننے تھے اس کوریڈور پر اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے, لیکن اب چونکہ کام چل پڑا ہے, اور خصوصاً آپ دیکھیں SIFC کے انڈر جو سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں اس میں ایگریکلچر کے حوالے سے بھی بڑا اہم کام ہو رہا ہے. تو چائنا سے جب ہم چیزیں امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹیکنالوجی اور مشینری, اس کے لیے پیرالل لوکل لیول پر بھی بڑا امپورٹنٹ کام ہو رہا ہے, جس میں جو زمیندار کی ورتھ ہے جو چھوٹے رقبے کے ساتھ ہے اس پہ کام نہیں ہو سکتا تھا. وہ چائنیز ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر, چائنیز کمپنیز کے ساتھ مل کر ہم ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کوئی کلیکٹیو اس قسم کا سسٹم بن جائے جس میں ایک سے زیادہ زمیندار ملیں اور بڑا رقبہ ہو ہمارے پاس, جس پہ ان کی بڑی مشینری, چائنا نے اس میں بہت کام کیا دنیا بھر کے لیے, بڑی ہیوی قسم کی مشینری ہے, لیکن اس کے لیے ظاہر ہے وہ چھوٹے رقبوں پر کام نہیں کر سکتی. تو اس حوالے سے حکومت نہ صرف یہاں پر کام کر رہی ہے مختلف کمپنیز کے ذریعے SIFC کے انڈر جہاں نجی شعبے کو دعوت دی جا رہی ہے, دیگر ممالک کو دعوت دی جا رہی ہے, وہیں پر چائنا کے ساتھ بھی اس پہ ساتھ ساتھ کام ہو رہا ہے. تو ہمارا وہ جو گیپ آ گیا تھا اس کو ختم کرنے کے حوالے سے یہ بڑا اہم وزیر اعظم صاحب کا دورہ ہے. جو اچھا, وزیر اعظم کے دورے سے پہلے پروپیگنڈا ایک شروع ہو گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خبر چھپی تھی, آن لائن چلی تھی خبر, یہ بزنس ریکارڈر کے اوپر. اس میں تھا کہ بیجنگ آسکس اسلام آباد ٹو لانچ اینڈ ادر ضرب عضب. تو یہ سٹوری پھر انہوں نے ہٹا دی ہے. جی ہاں, تو یہ میں چاہ رہا ہوں یہ کیا کون سے لوگ ہیں جو اس دورے کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں, کم از کم پاکستان کے اندر تو کم از کم کوئی اس طرح کی فضا بنانا چاہتے ہیں کہ جی کہ وہ چین کوئی لفٹ نہیں کرا رہا ہے پاکستان میں. نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی چین کی پاکستان کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو کہ وہ لفٹ نہیں کروا رہا. دیکھیں, اگر وزیر اعظم ہمارے جا رہے ہیں 4 جون کو اور پھر ان کا لمبا وزٹ ہے, ایک 2 دن کے لیے نہیں جا رہے, تو وہاں پر جب جاتا ہے کوئی بھی سربراہ مملکت یا کوئی بھی وزیر اعظم تو اس کے سارے SOP طے ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ جو دورہ ہے اس کے لیے سارے معاملہ جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں سارے طے ہیں, اور یہ سارا طے کر کے جاتے ہیں سارے, اور فائنینشیل حوالے سے یہ سارا. یہ تو آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ اس طرح کی خبروں کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ اچھا, اس کا ایک حصہ میرے خیال ہے اس وزٹ میں آلریڈی ہوگا. سیکیورٹی کے حوالے سے ایشوز رہے ہیں ماضی میں جو ہوئے تھے, اس کو بہتر کرنے کے لیے دونوں سائڈ سے بات ہو رہی ہوتی ہے, اس میں بہتر بھی ہو رہے ہیں. لیکن وہ کچھ لوگ اور چائنا کے بڑے کنسرنز ہیں, ابھی دیکھیں نا پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا, لیکن ہمارے ملک میں ایک مسلسل ایک خاص جماعت یا ایک خاص گروہ کے ذریعے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ انتشار پھیلانے کے لیے, جو اسٹیبلٹی جو انہیں پسند نہیں ہے, وہ نہیں چاہتے کہ اسٹیبلٹی آ جائے. ظاہر ہے جب اسٹیبلٹی آئے گی, چیزیں بہتر ہوں گی, تو وہ اس انتشاری ٹولے کا جو سکوپ ہے اپنے آپ کو سامنے لے کر آنا, دوبارہ پاپولیرٹی گین کرنا, وہ میرے خیال ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو انہیں وہ بڑی دکھتی ہیں ایسی چیزیں. اچھا, یہ وہ لوگ جن کا پروجیکٹ تھا کہ سری لنکا بنایا جائے گا, پھر IMF کو خطوط لکھے جا رہے تھے کہ پاکستان کو پروگرام نہ دیں, تو وہ سارا وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. تو اس پہ حکومت کو کچھ اقدامات کی ضرورت ہے. یہ بیسیکلی یہ جو بات ہے نا سیکیورٹی کے ایشوز کی, یہ پاکستان کا اور چائنا کا مشترکہ ایک کنسرن ہے. ہاں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ چائنا کے اس وقت کوئی ہزاروں جو ورکر ہیں یہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں, مختلف پروجیکٹس ہیں جن پہ وہ کام کر رہے ہیں. اچھا, یہ سیکیورٹی کا ایشو یہ بنا کہ کیونکہ افغانستان سے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور وہ یہاں دہشت گردی کے وارداتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں. اس پہ پاکستان نے جتنے بھی ریجن کے ممالک, جن میں دوست ممالک جو ہیں, مثال افغانستان کے ایشو پہ ایران سے بھی بات کی اور چائنا سے بھی. اچھا, چائنا اور پاکستان کیونکہ ایک ساتھ پروجیکٹس یہاں کر رہے ہیں, اس لیے پھر چائنا کی طرف سے بھی یہ ہے کہ ان کے لوگوں کو سیکیورٹی ملنی چاہیے. اور آپ دیکھیں نا کہ پاکستان میں چائنیز انجینئر اور دوسرے ورکرز جو ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے اسپیشل ایک ٹاسک فورس بنی, اسپیشل ایک فورس بنائی گئی, اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تاکہ ان کو سیکیورٹی دے. پاکستان نے پورا یقین دلایا. یہ جو بشام والا واقعہ ہوا تھا جی, اس پہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان سے آئے لوگ جو ہیں, اور ابھی آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے پھر دوبارہ ہمارے فارن آفس نے بھی یہ کہا کہ, اور پھر ہمارے انٹیریئر منسٹر جو ہیں محسن نقوی, انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جناب وہ آپ دہشت گرد جو ہیں ہم شناخت ان کو کر چکے ہیں اور وہ افغانستان کے اندر چھپے ہوئے ہیں. اچھا, یہ بتانے کا, یہ بات کرنے کا ان کا مقصد یہ ہے
کہ یہ پتا چلے کہ یہ دہشت گرد جو ہے پاکستان کی سرزمین پہ نہیں تھے. یہ آئے, انہوں نے یہ واقعہ کیا اور اس کے بعد نکل گئے. اچھا, اور اس میں ظاہر ہے کہ چین کو مطمئن کرنا بہت ضروری ہے, اور چین کو اس پہ اطمینان ہے بھی. ان کو پتا چل گیا ہے کہ یہ دہشت گرد وہاں سے آتے ہیں. سو پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر ایک ایسا پریشر بلڈ کرنا چاہتا ہے کابل کی انتظامیہ پر, جس کے نتیجے میں, کیونکہ چائنا کا وہاں پہ کافی انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے, چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں, چائنا نے ان کے امبیسڈر کو اجازت بھی دی, انگیج بھی کیا چائنا نے, اور چائنا نے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی جو امریکی افواج کے جانے کے بعد وہاں پیدا ہوا. یا ہو سکتا ہے کہ امریکی افواج کا انخلا ہوا ہی اسی وجہ سے. دیکھیے, وہ جو غیر ذمہ دارانہ طریقے سے امریکی فوجیں اور باقی نیٹو فورسز وہاں سے گئیں, اس کے نتیجے میں یہ خدشات سامنے آنے تھے اور یہ معاملات سامنے آنے تھے. بالکل صحیح. یہ جو کوئی سامنے آیا اس کی وجہ سے. اچھا, یہ جو پاکستان میں بسائے ہیں وہ کوئی 10,000 کے طالبان ٹی ٹی پی کے, اور پھر وہ ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں, وہ اسی لیے تو نہیں تھے کہ وہ آئیں گے تو یہ سی پیک انہوں نے بھی روکا. سی پیک دیکھیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد روکنے کے بعد وہ اوپر لا کے یہ والے لوگ اس لیے تو نہیں لائے گئے کہ رکے ہی رہے کام, دیکھیں کو ٹارگٹ کیا جائے. اب وہ دیکھیں, دو قوتیں ہوتی ہیں کہ ایک پازیٹیو جاری ہوتی ہے, ایک نیگیٹو. تو ہمارا کام جو ہے وہ حکومت کا وہ یہی ہے کہ جہاں جہاں نیگیٹیوٹی ہے اس کو ختم کیا جائے. ابھی پیچھے کوشش کی تھی کہ جو افغانی غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں مقیم ہیں ان کو باہر نکالا جائے. وہ کافی حد تک ان کو نکال بھی دیا, اور پھر ان کو کہا گیا کہ آپ, لیکن دیکھیں نا ٹی ٹی پی والے تو ملیں گے کہاں پہ, آپ جو بات کر رہے تھے پاکستان آئے وہ آ کے تو وہ بندوقوں سمیت آئے, تو وہ کہاں سے ہم نے بڑی مشکل سے آپریشنز کر کے اتنی قربانیاں دے کر, اتنی قیمتی جانوں کی قربانیاں دے کے امن قائم کیا تھا, ان دہشت گردوں سے نجات حاصل کی تھی. تو پھر اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے ان لوگوں کو واپس لا کر بسایا گیا. ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے. مطلب وہ جب ہم ایک بہتر راستے پر چل پڑے تھے, ہم نے امن قائم کر لیا تھا, تو ان کو کیوں لایا گیا؟ اچھا, اور اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ ایک بڑی تعداد میں, جب خود بتاتے ہیں, بانی تحریک انصاف بتا چکے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جن میں ملیٹنٹس بھی شامل تھے ان کو لایا گیا. تو یہ مسائل ہے. اچھا, چائنا کے ساتھ تو ہمارا سی پیک کے علاوہ بھی آپ ایک اور اسپیکٹ بھی دیکھیں کہ ہم دفاعی حوالے سے بھی بہت سارے پروجیکٹس ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, جس میں وہ جی ایف تھنڈر جہازوں کی جو پروجیکٹ تھا وہ, اور دیگر اس طرح کے پروجیکٹس ہم اس میں چل رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بڑے اسٹریٹجک اور بڑے سینسٹیو قسم کے ہیں. تو وہاں پر ہمیں ان کے لوگوں کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کنسرن ہے, اور ہمیں تو ہر پاکستان کی سرزمین پہ موجود کوئی بھی پاکستانی یا غیر ملکی, ان کی جان کی حفاظت کرنا حکومت پاکستان کا اور پاکستان کے اداروں کا فرض ہے. چلیں, اچھا ٹھیک ہو گیا. اب نا اگلا ٹاپک جو ہے نا ہمارا, میں چاہ رہا ہوں شیخ صاحب آپ سے وہ سٹارٹ کی جائے بات. یہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ دو وفاقی وزراء کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے جو کھل کے بات کی کہ سیاسی معاملات علیحدہ سے, انتظامی معاملات علیحدہ چیز ہیں, اور یہ مطلب مینڈیٹ تسلیم ایک طرح سے وہ کر رہے تھے کہ یار کہ ملک کو چلانا ہے, ہم نے صوبے کو بھی چلانا ہے. تو کوئی طے چیزیں ہوئی تھیں, اور وہ طے جو چیزیں ہوئی تھیں وہ یہ تھی کہ آپ چوری روکیں اور ریکوری کریں, باقی جو پیسے ہے یعنی جو بجلی ہے لوڈ شیڈنگ وہ ہم ٹھیک کر دیں گے. اور وہ انہوں نے بڑی اچھی پازیٹیو باتیں کی, لیکن آج انہوں نے کہا کہ جی کہ میں تربیلا کا بٹن بند کر دوں گا جا کے. تو یہ ڈائلاگ بازی, یہ ڈائلاگ بازی دیکھیں, وہ ڈائلاگ بھی ہے, اور ایسا ان کے ایک ایم پی نے وہاں پہ کیا بھی ہے, بالکل کیا ہے, انہوں نے جا کے زبردستی جا کے کیا بالکل اپنے لیول پہ. اب وزیر اعلیٰ خود پہنچ جائے تو کوئی کیا کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے جو ہے 4 فیٹ آن کر دیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, عمران صاحب کی صورتحال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو کرنا چاہ رہے ہیں نا, وہ سیاسی طور پر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے. ادارے کے ساتھ لڑائی ہو نہیں سکتی, اور وہ اس وقت اگر 2 وزراء کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھ کے یہ طے کر گئے کہ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہم اسی طرح کریں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے کہیں سے پریشرائز کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, آپ نے انسرٹینٹی جو ہے وہ ملک میں برقرار رکھنی ہے. اگر آپ وہاں جا کر معاملات طے کر آئے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں. ہمیں اس چیز سے ہی فائدہ ہے کہ آپ بڑک لگائیں اور کہیں کہ جناب کہ اگر ہماری بات نہیں مانی تو ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اور اس کا نقصان جو ہے وہ
میں یہ سمجھتا ہوں کہ کے پی کے کی عوام کو زیادہ ہوگا، لیکن کیونکہ اس میں جو ہے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے حکومت نے. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے کسی بھی صوبے کی عوام کو نقصان ہو. اور اس سلسلے میں جو ہے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کل ہی ہدایت جاری کر دی تھی کہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو لوڈ مینجمنٹ جو ہے وہ پراپر کی جائے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ بجلی بھی پوری لیں، اس میں لوڈ شیڈنگ بھی نہ کریں اور بل بھی نہ دیں اور پھر کہیں کہ ہم جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، بٹن کا کنٹرول ہم خود کر لیں گے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا اور وہ اداروں کو ٹکراؤ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اندر بیٹھ کے پھر ان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے تھی کہ 2 وزراء کے ساتھ بیٹھ کے جب پریس کانفرنس کی ہے تو اس وقت بھی یہ بات کرتے کہ بھائی میری سیاست جو ہے وہ سیاست رہے گی، لیکن میں انتظامی معاملہ جو ہے وہ بھی سیاست میں ہی لے کر آؤں گا. وہاں کہا کہ یہ انتظامی معاملات الگ ہیں اور سیاسی معاملات الگ ہیں، لیکن اب انتظامی معاملات کو پھر سیاسی معاملات میں گھسیٹ لیا. ایسے تو نہیں کوئی یہ ہے کہ سر پوری کی پوری سیاست جو ہے وہ محاذ آرائی پر مبنی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ محاذ آرائی جو ہے وہ اسی صوبے وفاق اور پھر آگے چل کے یہ زیادہ کام خراب ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے یہ تو جو گنڈا پور کا جو ان کا یہ جو بیہیویئر ہے، میں اس کو بہت کچھ سیریسلی نہیں لے رہا. صحیح جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں جس طرح بھی، اور اس میں پی ٹی آئی کے اندر بھی شکوک و شبہات ان کے بارے میں بھی کچھ پائے جاتے ہیں. ایک تو بات یہ بھی ہے جب ایک شخص کے بارے میں خود اس کی پارٹی میں ہی کچھ شکوک و شبہات آ جائیں تو پھر کئی چیزیں جو ہیں وہ پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کہیں گیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. باقی جو بانی پی ٹی اے والا جو کردار ہے ان کی تو یہ خواہش ہے، ان کا ہیرو بھی وہی ہے جو سب سے زیادہ باہر نکل کے نازیبا گفتگو کرے، سخت الفاظ بولے، کسی کو گال گلوچ کرے، وہ ان کو پسندیدہ وہ بندہ لگتا ہے. اچھا یہ انہوں نے اپنی پارٹی کا بھی ایک عمومی مزاج بنا دیا ہے. جس بندے کو دیکھیں ہر دوسری بات اسی طرح کی کرتا ہے. ان کے آپ جتنے بھی یہ جو سوشل میڈیا پہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو بھی آپ کو فوری طور پہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے میسج آیا ہے. آپ ایک بھی کوئی بھی چیز ان کی لوڈ کی ہوئی دیکھ لیتے ہیں تو ان کا جتنا مٹیریل ہوتا ہے آپ اس کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس پارٹی کا کوئی بندہ ہوگا. جی اچھا یہ معاملہ ان کا ہے. باقی جہاں تک تو اس رویے کے باوجود جو وفاقی حکومت کو کرنے کا کام ہے وہ وہی ہے جو پہلے کیا گیا. مثال کے طور پہ ان کو ایس آئی ایف سی کے جو پہلا اجلاس تھا ان کا شرکت کرنے کا موڈ بھی نہیں تھا. انہوں نے تھوڑا اپنا موڈ بھی دکھایا تھا پہلے، وہ نہیں آئے. دوسرے اجلاس میں ان کو بلایا گیا اور وہ جب آئے تو اس میں ایک اچھا پہلو بھی نکلا. اب اس معاملے کو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بچے کو دیکھیں نا بہت شرارتی ہے، جب آپ دیکھیں وہ آپ کی بات نہیں، درست بات کو بھی صحیح بات کو بھی نہیں مانتا تو اس کو مسلسل انگیج رکھنا چاہیے. یہ ضرور ہے اس لیے کہ باقی تو ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو بھی رول ہے لیکن ایک انتظامی سربراہ اور ایک یونٹ کا ایک امپورٹنٹ یونٹ جو اور سب سے سینسٹیو جو ہمارا اس وقت پروونس ہے وہ کے پی ہے اور بلوچستان ہے. کے پی اور بھی زیادہ ہے اس لیے کہ یہاں میں نے پھر وہی جیسے ہم پچھلی بات کر رہے تھے چائنا کے حوالے سے ہی، کے پی دہشت گردوں کے نشانے پر ہے. یہاں پہ تو آپ کو ایک انتہائی ذمہ دار شخص جو ہے وہ انتظامی سربراہ ہونا چاہیے جو تمام معاملات کو اسٹیٹ کے حوالے سے دیکھے. اب اگر وہاں سے کوئی غیر ذمہ داری کی بات ہوتی بھی ہے تو یہ مسلسل سمجھانے کی ضرورت ہے. اور یہ کوئی ایک دفعہ یہ نہیں کہ آج آپ نے کہہ دیا تو کل پھر نہیں آپ نے کہنا، آپ کو کہنا پڑے گا. آپ کی مجبوری ہے. کیا کرے گی ریاست؟ آپ نے ایک انتظامی سربراہ کو ہٹانا تو ہے نہیں، انہوں نے اپنے عہدے پہ بھی رہنا ہے. آپ اس کو مسلسل اس بندے کو انگیج رکھیں گے. نہیں بھئی یہ طریقہ کار نہیں ہے. یہ جو آپ دھمکیاں دیتے ہیں، یہ دھمکیاں دینے کے نتیجے میں دیکھیں ایک ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اپنا ٹینیور اس طرح گزارنا چاہتے ہیں جس میں وہ یہ بتائیں ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. ہاں ہم ڈیلیور نہیں کر سکے. ہاں اچھا آپ دیکھیں کہ جو پچھلی بھی ان کی 2 ٹینیور تھے وزارت اعلیٰ کے جو کے پی میں گزرے، اس میں بھی یہ ہوا کہ انہوں نے کہیں بھی کوئی ایسا پروجیکٹ شروع نہیں کیا، کوئی ایسا کامیاب پروجیکٹ نہیں. ایجوکیشن کے معاملے میں وہ دعوے کرتے رہے لیکن جو آپ اگر کسی سے وہاں سے پوچھیں نا جو ایجوکیشن کے فیلڈ سے جن کا اس شعبے سے جن کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سرکاری یونیورسٹیوں کی بہت بری حالت ہے تو پرائیویٹ نئی سے نئی یونیورسٹیاں بنا دی گئی. ہر ضلع میں یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا. وہ آپ اب وہ یونیورسٹی کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، یونیورسٹی بنا دی. اچھا وہ سیاسی سلوگن تھا. اسی طرح ہیلتھ کے شعبے میں بھی وہاں پہ کوئی ایسا کام نہیں ہوا. انہوں نے ایک ہی کام بڑا کیا تھا وہاں پہ، وہ جو کیا اس کا نام ہے جو ان کی بی آر ٹی کی ہے. اچھا بی آر ٹی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے.
اگر آپ اس میں سے لاہور سے جاتے ہوئے، لاہور سے جانے کے بعد آپ اس بی آر ٹی کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں بہت ہی کوئی انجان سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. سو اب وہ اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں. پر پھر بھی میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ وفاق میں ایک سیاسی جماعت ہے، بلکہ ایک سیاسی جماعت کیا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اس ملک کی سٹیک ہولڈر بھی ہیں اور سب سے زیادہ تجربہ کار سیاسی جماعت ہے، اور ڈائلاگ جو ہے سیاسی جماعت میں کرنا ہی ہوتا ہے. اسی ڈائلاگ کے تھرو ان کو بھی انوالو رکھا جائے، بزی رکھا جائے. اور علی امین گنڈا پور صاحب کا جو غیر سنجیدہ رویہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ رہیں گے؟ میرا خیال ہے وہ چلیں گے بھی کچھ. ہاں جی، وہ چلیں گے. ان کا غیر سنجیدہ رویہ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے جو ان کے بانی چیئرمین ہیں، میرا خیال ہے ان کو خوش کرنے کے لیے زیادہ ہے. ادروائز وہ بڑا سینسیبلی بیہیو کرتے ہیں جب کسی انہیں اچھی جگہ پر بلایا جائے جہاں پہ پتہ نہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن بہرحال جب نہیں کرتے ہیں صوبے کے وزیر ان کا مطلب ہے کہ وہ کیبنٹ، ان کا مطلب ہے وہ کیبنٹ میں پہلے اجلاس میں جہاں گئے تھے تو بڑا اچھا بیہیو کیا تھا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس کے بعد جب وہ واپس جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں آئے ہیں، وہ وزیر داخلہ سے ملے ہیں، 2 مرتبہ ملے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے وہ بڑا ریزنیبل سا ریئیکشن ہوتا ہے. لیکن جو ہی وہ پارٹی پالیسی کے مطابق چلنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ دھمکی ہیں کہ میں اسلام آباد پر قبضہ کر لوں گا، ہم آ کر وہ بجلی کے جو انسٹالیشنز ہیں ان پر ہم قبضہ کر لیں گے. تو یہ بڑا غیر سنجیدہ سا رویہ ہے. انہیں سوچنا چاہیے 4 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے اس صوبے کی جہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوئے ہیں. پچھلے تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کی حکومت ہے مسلسل. وہاں دریاؤں پہ پلوں کی بجائے لوگ رسیوں کے پلوں پہ چل کے مریضوں کو کندھوں پر اٹھا کر جا رہے ہوتے ہیں. وہاں سے مریض جو ہیں طبی سہولیات کے لیے اور تعلیم کے لیے پنجاب اور سندھ کا سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس صوبے میں جہاں پر انہیں مسلسل تیسری مرتبہ ان کی اگر حکومت ہے تو کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تک میرا خیال ہے کوئی بڑا پروجیکٹ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. آپ وہاں پہ وہ کوئی ایک ہاسپٹل نہیں بتا سکتے، کوئی سرکاری تعلیمی ادارے نہیں بتا سکتے جو انہوں نے لوگوں کے لیے بنائے ہوں. تو اس طرح سے کام نہیں چل سکتا. وہ صرف وہ اس قسم کی چیزیں کرنے وہ کر رہے ہیں نا. اچھا دوسری طرف وہ جو سینسٹیوٹی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے کہ وہاں پر ایک سیشن جج اغوا ہو جاتے ہیں اور ان کو بھتہ دے کر ہمیں چھڑوانا پڑتا ہے. اور اس طرح کے واقعات اس سے پہلے بھی ان کے گزشتہ دور حکومت میں بھی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہم یہ واقعات سن چکے ہیں. تو ان چیزوں پر انہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر حکومت کا مقصد جو ہے سیاسی جماعت کا کام ہوتا ہے یا ان کا پرپس جو ہوتا ہے وہ حکومت حاصل کرنا ہوتا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. وہ 11-12 سال کا جو بھی ان کا دور ہے اس میں صرف ایک بی آر ٹی ہے اور وہ بھی جیسی ہے ویسی. تو حکومت میں آنے کے بعد لوگوں کی خدمت کرنی ہوتی ہے. وہ بی آر ٹی تو عجیب ایک مذاق ہے کہ ایک ایسے سروس کو جو لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت دینا حکومتوں کا فرض ہوتا ہے، اس کا پہلے مذاق اڑایا جاتا تھا پنجاب کی بس سروس کے لیے جنگلہ بس کہہ کر، اور پھر ان سے وہ بن نہیں پا رہی تھی، اور جو بنی ہے تو اس کا سٹینڈرڈ مناسب نہیں ہے. لیکن اوور آل انہیں ان 4 کروڑ لوگوں کے مستقبل کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے جو وہ ابھی نہیں کر رہے ہیں. اچھا شیخ صاحب، میں وہ جو سٹوری تھی کل 27 مئی والی جو ان کے اکاؤنٹ پہ چلی، اچھا اس کے اوپر بریسٹر گور صاحب نے جس طرح ابتدائی میں نے گزارش کی تھی کہ وہ آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے بیک آؤٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بانی کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، وہ تو جیل میں ہے، پتہ نہیں کہ کون چلا رہا ہے کون نہیں چلا رہا. تو اس کے بعد یعنی 2 گھنٹے پہلے ابھی دوبارہ سے اسی سے ملتی جلتی جو ان کا ایک انٹرویو پرانا اور پھر ان کا ایک نیا عزم تحریری کہ یہ کام تو میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں، اسی طرح ہی کہہ رہا ہوں، حالانکہ وہ بھی بات غلط ہے. تو ایک اور بڑی غلط بات ہوئی. میں 2 سوال آپ سے اکٹھے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک انہوں نے انٹرویو دیا ہے مہدی حسن صاحب کو، وہ جو الجزیرہ کے اینکر تھے. انہوں نے اپنا ایک پرائیویٹ سوشل میڈیا کوئی سیٹ اپ کریٹ کیا ہے اور وہ پیڈ کانٹینٹ ہے، وہ پیسے دے کے لگوایا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں 4x4 کے ایک ڈیتھ سیل میں ہوں، حالانکہ جو پنجاب حکومت اور جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ وہ کچھ 4 کمرے میرا خیال ان کو توڑ کر جو ہے وہ بنایا گیا ہے، ایک بیرک بنائی گئی ہے. اور ایک جج صاحب نے خود وزٹ کیا تھا اور وہاں پر احکامات جاری کیے تھے کہ یہ والے کام کیے جائیں، امپلیمنٹ ہو گئی تو ساری چیزیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس اسٹریٹجی کو جو جھوٹ پہ مبنی ہم کہہ سکتے ہیں سر، ایسے ہی جھوٹ پہ مبنی اسٹریٹجی کو کیا لوگ زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ زیادہ قابل قبول ہے یا دیکھیں جی 2 چیزیں ہیں اس میں کنٹراڈکشن. جو اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی ہیں جیسے انہوں نے وضاحت دی کہ
بانی پی ٹی آئی کے اس ٹویٹس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ تو کوئی اور چلا رہا ہے, ہمیں نہیں پتا. تو بھائی بات یہ ہے کہ ان کو پتا چلا اگر کوئی اور چلا رہا ہے تو سب سے پہلے آپ ایف آئی اے کے پاس جائیں اور جا کر ان کو خود درخواست دیں کہ یہ تو غلط کوئی چلا رہا ہے اور ہمیں خراب کر رہا ہے اور اس کو بند کر دیں, بجائے اس کے کہ کوئی اور جائے اور جا کر کہے. کیونکہ اس سلسلے میں ملاقاتیں ہوتی ہیں رپورٹروں اتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں, جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ جو جیل میں ٹرائل کو کور کرنے جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہیں. آج تک تو انہوں نے ایسی بات آج تک تو یہ کہا نہیں کہ منسٹر گوہر صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ جب بھی کوئی سینسیبل بات کرتے ہیں اس کی تردید آ جاتی ہے. اور آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر مظاہرہ جو ہوا تھا بالکل ہوا تھا تو اس کی انہوں نے کہا نہیں بالکل ٹھیک. اور دیکھیں اور اس کی تردید فوراً آ گئی ہے. آج دوبارہ انہوں نے وہی بیان جو ہے وہ دوبارہ سے لگا دیا ہے بانی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اداروں سے ٹکراؤ جاری رکھیں, انتشار کی طرف رہیں. اب کیونکہ بیرسٹر گوہر جو اس وقت چیئرمین ہیں وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کسی کو بے وقوف بنا لیں گے کہ ہم نے جو یہ ٹویٹر یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جو بیان جاری کیا گیا ہے اور جو ویڈیو لگائی گئی ہے وہ کسی نے غلطی سے لگائی ہے یا کوئی غلط ہاتھوں میں یہ اکاؤنٹ چل رہے ہیں. تو وہ خود بھی قانون دان ہیں, تو وہ جائیں جا کے ایک سائبر کرائم میں ایک اپلیکیشن دیں اور جا کر کہیں کہ یہ تو ٹویٹر اکاؤنٹ غلط چل رہا ہے تو اس کو آپ بند کریں. اور اس سلسلے میں شرجیل انعام میمن صاحب جو ہیں ان کے پاس تو شاید کوئی اور اطلاع ہے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اندر سے بیٹھ کے خود آپریٹ کر رہے ہیں. تو اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے وزیر داخلہ پنجاب ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ جیل جو ہے وہ ان کے انڈر آتی ہے. تو اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو بہت غلط ہے کیونکہ جو مجرم ہے اس کے پاس یہ سہولت نہیں ہو سکتی کہ وہاں پر جیمر شیمر لگے ہوئے ہیں اور وہ جیمر جو ہیں وہ وہاں پر. لیکن دیکھیں اس بات کی تحقیق کروائی جا سکتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں وہ بانی پی ٹی آئی کے پاس ہوگا نہیں, وہ خود نہیں چلا رہے ہوں گے, ڈائریکشن جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا, بیسیکلی میرا اپنا یہ خیال ہے عمران صاحب کہ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے اصل تو بات ہے اس کو دیکھنے کی, اصل چیز کہ کیا آپ ایک میسج کو ڈیلیٹ بھی کر دیں, آپ ایک ٹویٹ جو ہے اس کو واپس بھی لے لیں تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. بنیادی طور پہ چیز ہے کہ کیا آپ کا بیانیہ تبدیل ہوا ہے یا آپ اپنے اس بیانیے پہ قائم ہیں. بیانیہ آپ دیکھیں کہ اس ملک میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جب کبھی وہ اقتدار میں ہوئیں یا اقتدار سے باہر ہوئیں, انتخابات ہوئے, نہیں جیتی, کامیاب نہیں ہوئیں, دوسری پارٹی آ گئی, سبھی پارٹیوں نے کبھی ایک دوسرے کے خلاف بھی تنقید کی, کبھی ان کی ناراضگی اسٹیٹ سے بھی ہوئی, وہ سارا کچھ بھی اظہار ہوتا رہا. پر جس طرح کی گفتگو پی ٹی آئی کے لیڈر کر رہے ہیں, جس طرح کی وہاں سے ٹویٹ کی جاتی ہے, جس طرح سوشل میڈیا کا استعمال وہاں سے کیا جا رہا ہے, یہ کسی ایک آدمی کا فرد واحد کا کام نہیں ہے, یہ اجتماعی سوچ ہے. جو ان کی کولیکٹیو وزڈم, ویسے پازیٹیو ایک ورڈ ہوتا ہے لیکن جو ان کی کولیکٹیو وزڈم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے اداروں کو اور اسپیشلی آپ نے مسلح افواج کو ٹارگٹ کرنا ہے, اینٹی اسٹیٹ. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو پچھلے دنوں یہ جو چلتی رہی ہے ان کی طرف سے ایک کیمپین جو شروع ہوئی, وہ کیمپین کیا تھی؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی پاکستانی کا کام ہے یا پاکستان میں سے کسی کا کام ہے؟ میجر گروہاریہ ٹائپ کے لوگ اس طرح کی جتنی بہادری سے, جتنی دیدہ دلیری سے, بہادری نہیں دیدہ دلیری سے اور جتنی چالاکی سے وہ ساری کی ساری کیمپین لانچ کی گئی, اور جس طرح مسلح افواج کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا, اور جو الفاظ وہ بارڈر کے پار سے بولے جا رہے تھے وہی الفاظ یہاں دہرائے گئے, اور اس کی کسی نے کیا تردید کی ہے؟ کیا کسی نے کہا کہ یہ ہم نہیں کر رہے؟ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں, ان کا ٹیگ ہے, ان کے لوگ ہیں, وہی گفتگو وہ کرتے ہیں. سو اس سے کوئی یہ آپ جو یہ سوال کر رہے ہیں نا کہ جو ان کا یہ ٹویٹ کر دیا گیا یا بیرسٹر گوہر نے یہ کہہ دیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ پالیسی کا پارٹی کا ایک بیانیہ بن چکا ہے. اس بیانیے کو اگر کل کو پارٹی بیٹھ کے اس پہ معافی نہیں مانگتی اور باقاعدہ طور پہ افسوس کا اظہار نہیں کرتی کہ ہم نے یہ کچھ کیا ہے, آپ نہیں سمجھ سکیں گے کہ انہوں نے بیانیہ واپس لیا. اسی پہ وہ رہیں گے, اسی کا اظہار کرتے رہیں گے, اسی پہ چلتے رہیں گے. ان کے جو بڑے لیڈر جو بات کریں گے وہی چھوٹے لیڈر بھی بات کریں گے. اور جس طرح کا دیکھیے, جس طرح کے ٹویٹ, جس طرح کی وہ کلپس, ویڈیو کلپس ہوتی ہیں, وہ جو ایک بندہ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتا ہے نا, اس کو ہر بندہ اپنا فرض سمجھتا ہے اس کو آگے بڑھانا. یہ میں غیر ذمہ داری کی انتہا جو ہے اس کو دیکھ رہا ہوں, یہ ہمیں کسی اور پارٹی میں, کسی اور فرد میں دیکھنے کو نہیں ملی. سو میں نہیں اس میں سمجھتا کہ آج وہ کہہ دے کہ جناب ان کا ٹویٹر جو ہے کوئی اور استعمال کر رہا ہے. یہ ساری ایک چالاکی کی بات ہے. کبھی کہہ دیا
کہ کسی اور نے سوال کر دیا, کبھی کہا جی دیکھا جی انہوں نے کیسا بیان جاری کر دیا. آپ ان کی اپنی گفتگو سنیں, ان کی پارٹی کی میٹنگ پہ جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے وہ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا جی, یہ جو عارف الوی صاحب نے کہا ہے کہ ہم اداروں کے تو خلاف نہیں ہیں, لیکن ہم شخصیات جو ہیں وہ ان کے خلاف ہیں, تو یہ شخصیت کے خلاف ہونا یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا پالیسی؟ تسلسل کے ساتھ ایک تو چونکہ جیسے ان کا خود شخصیت پرستی کا ایک کانسیپٹ ہے پی ٹی آئی کا, جس میں وہ لے کر چلے تھے, بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ یعنی اگر آپ کسی شخصیت کے خلاف ہیں, فرض کریں اگر آپ کی بات مان لیتے ہیں, تو پھر آپ ٹارگٹ ادارے کو کریں گے. جی, اس کا مطلب تو یہی ہوا. اچھا, اور ان کا اس طرح کے یہ بیانات, جیسے ابھی ہم بیرسٹر گوہر کی بھی بات کر رہے ہیں اور بانی چیئرمین کی بھی بات کرتے ہیں کہ وہ مختلف بیانات مختلف وقت میں دیتے رہتے ہیں, یہی کام سابق صدر عارف الوی بھی کر رہے ہیں. کبھی انہیں لگتا ہے کہ کوئی پریشر کوکر پھٹنے والا ہے, کبھی وہ کچھ اور دھمکی آمیز لہجہ استعمال کرتے ہیں یا الفاظ استعمال کرتے ہیں. مسئلہ ان کا یہ ہے کہ اس پارٹی کی آپ پالیسی دیکھیں, کیا 9 مئی سے زیادہ واضح ان کی پالیسی کہیں نظر آتی ہے ہمیں؟ مطلب جب انہوں نے براہ راست ریاستی اداروں پر حملہ کیا, آگ لگائی, وہ جو کچھ انہوں نے کیا جی ایچ کے اوپر, کور کمانڈر ہاؤس پر, شہداء کی یادگاروں پر, ایئر بیس پر, جس طرح سے انہوں نے حملے کیے, مطلب اس سے زیادہ کلیئر پالیسی ان کی کیا نظر آ رہی ہے؟ ریاست دشمنی کا جو ان کا بیانیہ ہے وہ اس سے زیادہ واضح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ریاست اور اس کے بعد ہچکچاہٹ کا شکار, اس کے بعد بانی تحریک انصاف کا یہ بیان, کویسچن ہے. ہاں, اس کے بعد بانی تحریک انصاف کا یہ بیان کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پھر دوبارہ ایسا ہی ری ایکشن آئے گا. تو یہ بڑا ان کا تو بڑا کلیئر بیانیہ ہے. اچھا, اب یہ حکومت کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. ہم نے اس سے پہلے جو دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جس طرح سے بات چیت ہوئی ہے, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ جو انتہا پسندی کی سوچ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ صرف بات چیت سے دیکھیں, کام رانا نہیں چلتا. ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم سمجھتے تھے پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت, جی, لیکن انہوں نے کام دہشت گردوں والے کیے ہیں. جی, یہ میں عرض کر رہا ہوں. تو دہشت گردوں والے ان سے کام پھر کیے جس تو پھر ان سے کے جیسے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے, ان سے جیسے ڈیل کیا جاتا ہے ویسے ہی ڈیل کرنا پڑے گا انہیں. سختی کے ساتھ قانون کے مطابق حکومت کو ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا, ادروائز خدا نہ خواستہ ہم دوبارہ کسی سانحے کا شکار ہو سکتے ہیں, ہمیں دوبارہ کسی حادثے کو سامنا کرنا پڑے گا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ حکومت ان کو سزائیں کیوں نہیں ہوئی اور اس کا حساب کیوں نہیں کیا جا رہا, یہ بیسیکلی پھر میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت پاکستان میں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے سیاسی راستے اختیار کرتی ہے, قانونی راستے اختیار کرتی ہے. اب آپ پرائم منسٹر کی جو گفتگو انہوں نے کل کی ہے, ہم ظاہر ہے کہ ان کے اپنے الفاظ سے وہ ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں, پرائم منسٹر بھی ہیں, تو اس میں آپ کئی کہانیاں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. اس میں آپ جو انہوں نے الفاظ بولے, جو انہوں نے بات کی, جس طرف انہوں نے اشارہ کیا, اس میں آپ کئی کہانیاں ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کہاں کہانیاں ہیں کہ کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے, کیسے کیسے ان کے لیے کام ہو رہا ہے, کیا کون اس میں انوالو ہے. تو پرائم منسٹر جیسے ذمہ دار شخص نے جب یہ بات کہہ دی تو آپ کے سوال کا جواب بھی آ گیا. حکومت جو ہے یہ نہیں ہے کہ ریاست کی جو ریاستی ادارے ہیں اگر کہیں کوئی شخص ان کے خلاف بیان بازی کرتا ہے, پروپیگنڈا کرتا ہے, تو حکومت کہیں ایک قدم پیچھے ہے. حکومت ساتھ کھڑی ہے, عوام ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ایک طریقہ کار ہے. طریقہ کار کہاں طے ہونا ہے؟ وہ عدالتوں میں طے ہونا ہے. ابھی بہت سے ایسے لوگ جن کے جیسے نور اللہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو ہیں جو 9 مئی میں انوالو تھے, ان سب کے مقدمات ہیں. لیکن اگر تو یہ کوئی غیر سیاسی حکومت ہوتی, غیر جمہوری دور ہوتا, تو اب تک یہ مقدمات کے فیصلے ہو چکے ہوتے, سزائیں ہو چکے ہوتے. طریقہ کار ہے نا, اسٹیٹ پوری کی پوری رسپانس اس طرح سے نہیں دے رہی جس طرح ایک دہشت گرد تنظیم کے خلاف ریاست دیتی ہے. ہاں بالکل. یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے, وہ سمجھ رہی ہے کہ شاید میرے بچے شاید کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو جائیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک. اینڈ پہ وہ افسوسناک خبر ہے کہ تربت سے کوئٹہ جاتی ہوئی ایک بس کو حادثہ پیش آیا ہے, وہ کھائی میں گری ہے اور 28 مسافر جو ہیں وہ جہاں بحق ہو گئے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب نے اس واقعے کے بعد فوری طور پر امدادی کارروائیوں کو تیز کرنے کا حکم بھی دیا ہے, اور ظاہر ہے کہ افسوسناک واقعہ ہے اور افسوس کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر اور ہمت دے اس سانے سے نبرد آزما ہونے کے لیے. تو ہم پروگرام کسی اچھی خبر کے اوپر جو ہے وہ ختم نہیں کر رہے, اللہ کی مرضی ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی پھر خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.